ناظرین، آج کل ایک موضوع جس کے اوپر کافی زیادہ بحث ہو رہی ہے سیاسی حلقوں کے اندر، اسلام آباد، ظاہر ہم اسلام آباد کے اندر موجود ہے اقتدار کے ایوانوں کے اندر، کہ کیا یہ جو کمیٹی پہلے 5 رکنی تھی تحریک انصاف کی طرف سے اب 7 رکنی ہو گئی ہوئی ہے، وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ بات چیت کرنے کے لیے جیسا بات کر رہے ہیں، لیکن ان سے بات چیت کوئی کر نہیں رہا۔ میں تھوڑا سا اس لیے کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ سیاسی لڑائی پاکستان کے اندر ہم نے تاریخ کے اندر دیکھی ہے کہ ہوتی رہی، جس میں آپ کو حوالہ دیا کہ مختلف اوقات کے اندر شدید ترین لڑائیاں ہوئی ہیں، اور جب سیاستدان آپس میں بات نہیں کرتے تو پھر معاملات خراب رہتے ہیں۔ تو یہ چوہدری صاحب، یہ سیاسی لڑائی آپ مستقبل قریب کے اندر اس کو ختم ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، آپ کو کرنی پڑے گی اور بات چیت کے ذریعے ہی کرنی پڑیں گے اور مطالبے ماننے پڑیں گے۔ کچھ لوگ دو کی بنیاد پر یا اصولوں پر ہی آج تک مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں، تو باقی یہ آپ الزامات تراشی شروع کر دیتے ہیں، جی فلاں نے دہشت گرد چھوڑ دیے انہوں نے، او بھائی چھوڑو ان باتوں کو۔ ابھی تو بات کر رہے تھے کہ آپس میں ذرا صلح صفائی کرنی چاہیے ملک کے اندر، اور جو دشمن ہیں ان کے خلاف لڑنا چاہیے۔ تو ذرا مہربانی کریں، تھوڑا آپ خاور صاحب تھوڑا ان چیزوں کا لحاظ رکھیں۔ ہمیں دشمن کے خلاف لڑنا ہے یا اپنوں کو دشمن بنانا ہے، یہ فیصلہ کر لیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بات چیت، میں نے پہلے بھی بڑی دفعہ کہا ہے کہ بات چیت ہو چکی ہے، کہیں ایک نقطے پر کام رکا ہوا ہے، کسی 2 نقطے پر رکا ہوا ہے، کسی جگہ زیادہ کسی کا کم، لیکن بات چیت مسلسل چل رہی ہے۔ اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، یہ جنوری کے تیسرے چوتھے ہفتے کا انتظار کرنا ہے یا آج آپس میں ہی بات چیت کر کے ختم کرنا ہے؟ ناظرین، ظاہر ہے جو مذاکرات پہلے جو موجودہ حکمران ہیں یہ مذاکرات کی دعوت دیتے تھے، وہ کیا کہا کرتے تھے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ مساق مفاہمت کی بھی میں ان کو دعوت دیتا ہوں، آئیں مل بیٹھے، جتنا شور مچا لیں، جب ٹھنڈے ہو کر بیٹھیں تو ٹھنڈے دماغ اور دل سے سوچیں کہ کیا میں یہ بات غلط کر رہا ہوں۔ آج پھر کہتا ہوں، آئیں بیٹھ کے بات کریں اور بیٹھ کے معاملات کو طے کریں، بیٹھ کے بات کریں، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں۔ آج بھی اس قضیے کو حل کرنے والے جو ہے بڑے 3 فریق ہی ہیں، وہ میاں نواز شریف ہے، آصف زرداری صاحب ہے، وہ عمران خان صاحب ہے۔ یہ 3 حقیقتیں ہیں، یہ آپس میں بیٹھیں تو یہ ملک اس بحران سے کیا میاں نواز شریف ان 3 حقیقتوں کو تسلیم کرے گا؟ میاں نواز شریف بیٹھنے کو تیار ہوگا۔ خدا کی قسم، باقی جتنے لوگ میاں نواز شریف سے لے کے آپ جہاں تک بھی آپ آ جائیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، آصف علی زرداری صاحب ہیں، اختر مینگل صاحب ہیں، باقی سارے ہیں، سب لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن وہ نہیں ہے۔ سن لیں، ایک ہی بندے نے روکا ہوا ہے یہ فیصلہ، ایک ہی بندے نے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مابین فریقین اور مابین پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل لیڈرشپ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ساری بیٹھ کے حل کرنے والی ہیں، اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی کی ضرورت ہے، پھر ہمیں میرے خیال میں رویے بھی تبدیل کرنے ہیں سب کو، اور اس کے لیے بیٹھیں، کام کریں۔ سیاست میں ہمیشہ مسئلے کا حل ڈائلاگز کے ذریعے ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی سب جماعتوں سے اور سب اداروں سے بات کر سکتی ہے۔ آصف علی زرداری صاحب کو جب یہ مینڈیٹ ملے گا، یہ 5 دن میں ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کی تعمیر کے لیے ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ ہمارے ساتھ بھی بیٹھیں، اس سیاسی پولرائزیشن کو ختم کر دیں۔ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف والے نہیں بیٹھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ آج کل پاکستان تحریک انصاف والے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ایک نیگوشیشن کمیٹی بنائی ہے، کھلے دل کے ساتھ جو بھی نیگوشیٹ کرنا چاہے ہم لوگ ضرور کریں گے۔ عمران خان صاحب نے سٹیپ یہ لیا تھا کہ آپ جا کے بات کیجئے، اگر کوئی راستہ نکلتا ہے تو نکال لیجئے۔ وہ انسان ہو یا فرشتے ہو یا جو بھی، ہم لوگ مذاکرات کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ۔ آئیں جی، آپ ہمارے بھائی ہیں، سیاسی اختلافات ضرور ہوں گے، ہونے بھی چاہیے، یہ ذاتی دشمنی نہیں بنانی چاہیے۔ بس بہت ہو گیا، that year is put a stop to everything، اور آگے بہتری کی طرف بڑھے۔ جس کے پاس اختیار ہے بات کرنے کو، آئے ہم بات کریں گے۔ Any concerned quarter who can deliver. If you can't deliver, why would I talk to you? It's common sense. دیکھیں، مذاکرات ہم ہر ایک کے ساتھ کرنے کو تیار ہیں، جو کوئی بھی آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے، اس کے ساتھ بات بھی کریں گے۔ حکومت یہی مذاکرات کھیلتی تھی پر ٹی وی ٹاک شو کے اوپر، لیکن جب سیریس فیصلہ کیا عمران خان نے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حکومت بیک فٹ پہ چلی گئی۔ ہم نے اپنا 2 پوائنٹ ایجنڈا دیا ہے، لیکن حکومت کے ابھی کوئی رسپانس نہیں آیا ہے۔ آپ کا رابطہ ہوا ہے؟ کوئی نہیں، کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔
नकवी साहब, आपके पास खबर क्या है, हुकूमत क्यों अब ठंडी हो गई है? इस्लामाबाद के अंदर वैसे ठंड तो बहुत ज्यादा, आपको पता है रात को टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, बहुत ठंड पड़ रही है, पता नहीं कहाँ से ये ठंड आ गई है। मुझे लगता है कि उसका असर जो है ना हमारे खास तौर पर इक़्तिदार के ऐवानों में जो लोग बैठे हुए हैं उनके ऊपर भी पड़ गया, वो भी ठंडे हो गए, आराम से बैठ गए। उन्हें कहते ज़रा सर्दियाँ गुजर जाएं तो उसके बाद कोई मौसम बेहतर होगा, थोड़ी सी गर्माहट आएगी तो फिर कुछ बात करेंगे। क्यों नहीं बात आगे बढ़ रही? देखें, हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहती है और करेगी, दूसरी तरफ रवैया देखना होगा। अब मुसलसल आपको बयानात बात मुज़ाकरात की तहरीक इंसाफ कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है, उनके जो बड़े लीडर्स हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अभी ये अली अमीन साहब का ही बयान रिकॉर्ड में मौजूद है जो उन्होंने 2-3 दिन पहले दोबारा रियासत को वही धमकी दी कि अब हम आएंगे तो अब पुरअमन नहीं होंगे। इस तरह और भी लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो ये रवैया भी अपने अंदर से निकालना होगा अगर आप वाकई मुज़ाकरात में संजीदा हैं। एक मिसाल देना चाहता हूं, नजरियाती इख्तिलाफ की या जंगी इख्तिलाफ की। दुनिया की जो दो सबसे बड़ी ताकतें थी ना, वो ईरान और सऊदी अरब थी, और फिर हमने देखा कि क्या हुआ पिछले दिनों, ईरान और सऊदी अरब में दोस्ती हो गई, दोनों एक साथ बैठे। तो ये तो हम जब पाकिस्तान की बात करते हैं या पाकिस्तान की सियासी जमातों की बात करते हैं, तो बहुत ही, आपका तो अपना ही मुल्क है, आप अपने ही मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करते हैं ना, तो आप कम से कम एक इस बात पे तो मुत्तफिक हैं कि आप दोनों का कॉमन एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की है। अगर आप दोनों का कॉमन एजेंडा पाकिस्तान की तरक्की है और आप इस पे बात करते हैं, आप अपनी सोच इस तरह से वाज़ेह करते हैं, तो बाकी छोटी छोटी बातों को भुला दें, बैठ जाएं साथ, आगे बढ़ जाएं। फिर आप कहते हैं कि नहीं आपके पास तो कोई अथॉरिटी नहीं है, आप बन जाएं ताकत उनकी, वो अथॉरिटी भी अपनी पर दिखा देंगे आपको। जब तक आप उनकी ताकत नहीं बनेंगे वो अथॉरिटी कहां से दिखाएंगे? आप आए, तमाम सियासी जमातें एक साथ बैठ जाएं, बात करें, मुज़ाकरात करें, पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं। किसी भी इख्तिलाफ का आखिरी हल टेबल पे बैठ के बात करना होती है, किसी भी जंग का आखिरी हल। बिल्कुल सही है, सही है। नकवी साहब, आप क्यों हमें वो दूर लेके जाते हैं? जुमा 8 दिन है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले, दूर की बात नहीं है, 3-4 साल पहले जिस तरह के बयानात एक दूसरे के खिलाफ देते थे, उससे भी लेटेस्ट ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब और बानी पीटीआई तहरीक इंसाफ के दरमियान जिस अंदाज से वो बयान हम देख रहे थे, जो स्टेटमेंट्स एक्सचेंज होते थे, बयानबाजी होती थी एक दूसरे के खिलाफ, तो वो भी एक टेबल पे बैठ के, तो ये तो दिस नॉट इशू यही है कि अब कौन कब आगे बढ़ेगा। हुकूमत